الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شاعر کہتا ہے کہ پیٹ سے باندھ کر پتھر جو جیا کرتے ہیں، پیٹ سے باندھ کر پتھر جو جیا کرتے ہیں وہ زمانے پہ حکومت بھی کیا کرتے ہیں۔ پیٹ سے باندھ کر پتھر جو جیا کرتے ہیں وہ زمانے پہ حکومت بھی کیا کرتے ہیں، اور ڈھونڈ نہ پاؤ گے دنیا میں مصطفیٰ کی مثال، وہ بھیک دے کے دعائیں بھی دیا کرتے ہیں، وہ بھیک دے کے دعائیں بھی دیا کرتے ہیں۔ اور کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری نام مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری نام مدینہ لکھ دو، اور موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے تلے، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو۔ حضرات محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسے پڑھنے سے مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمراہ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے علم کے تعلق سے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، علم والوں کی کیا فضیلت ہوتی ہے۔ مفتی غیاث صاحب علم دین حاصل کر کے آئے ہیں، علم والوں کی کیا فضیلت ہوتی ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر نہیں۔ علم والوں کا مرتبہ اوپر ہے، اور علم والوں کا مرتبہ دنیا میں ہی اوپر نہیں بلکہ علم والوں کا مرتبہ آخرت میں بھی اوپر ہوگا۔ حضرات، علم والے جو ہیں اور جن کے پاس علم دین نہیں ہے ان کے درمیان بہت فرق ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ فرق دیکھیں تو دنیا کے اندر جو تفریق ہے وہ امیری اور غریبی کی بنیاد پر ہے، دنیا کے اندر جو تفریق ہے وہ کالے اور گورے کی بنیاد پر ہے، دنیا کے اندر جو تفریق ہے وہ برادریوں کی بنیاد پر ہے، دنیا کے اندر جو تفریق ہے وہ سیٹ اور مزدور کی بنیاد پر ہے، دنیا کے اندر جو تفریق ہے وہ عربی اور اجمی کی بنیاد پر ہے۔ لیکن تنہا اسلام وہ مذہب ہے جو کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں کرتا، جو امیری اور غریبی میں کوئی فرق نہیں کرتا، بلکہ مذہب اسلام سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، لیکن جب علم کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر نہیں۔ علم والوں کے مرتبے بہت اوپر ہیں، اور علم والوں کا مرتبہ دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اوپر ہوگا۔ مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم علوم کے اندر تفریق نہیں کرتے، اس لیے کہ سارے علوموں کا سر چشمہ قرآن مقدس ہے، سارے علوم قرآن سے نکلتے ہیں، سائنسی علوم بھی قرآن سے نکلتے ہیں، جغرافی کے علوم بھی قرآن مقدس سے نکلتے ہیں، سارے علوموں کا سر چشمہ قرآن مقدس ہے۔ مگر یاد رکھو علم کی جو فضیلت ہے اپنی جگہ مسلم ہے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں رات کی تھوڑی سی گھڑی کے اندر علم دین حاصل کرنا رات بھر کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ جو بندہ رات بھر نفلی عبادت کرتا ہے اسے جتنا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب تھوڑے سے وقت میں علم دین حاصل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہر عبادت سے پہلے علم دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پر جو سب سے پہلے آیت کریمہ نازل فرمائی وہ اقرائی تو تھی، اقرا اے محبوب پڑھیے۔ حضرات، پہلے ہی دن علم کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ حضرات، ہر علم سیکھنا ہوگا مگر سب سے پہلے علم دین حاصل کرو، اس لیے کہ علم دین ہماری ضرورت ہے۔ علم دین سیکھے بغیر اگر ہم سجدہ کریں تو سجدہ بھی ہمیں کام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ سجدے میں ناک کتنی ٹکنی چاہیے بنا علم کے ہم متعین نہیں کر سکتے، سجدے میں پیشانی کیسے رکھنی چاہیے بنا علم کے ہم متعین نہیں کر سکتے۔
سجدے میں پیر کی انگلیاں کتنی ٹکنی چاہیے بنا علم کے ہم متعین نہیں کر سکتے. اس لیے آج انسان کی عمر 30 40 سال کی ہو جاتی ہے مگر آج انسان کو غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے, وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے, نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. اس کی وجہ کہ آج ہم نے علم دین حاصل نہیں کیا, آج ہمارے پاس علم دین نہیں ہے. اس لیے علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے. ارے علم تو وہ چیز ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا. علم وہ چیز ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا. علم وہ چیز ہے جو انسان کو شعور انسانیت عطا کرتا ہے. علم وہ چیز ہے جو انسان کو جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے. اس لیے جب تک ہمارے پاس علم دین نہیں ہوگا ہم عروج اور ترقی کی منزلوں کو حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ہزاروں سال تک عبادت کرنے والے فرشتے, ہزاروں سال تک رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرو سجود رہنے والے فرشتے اگر حضرت آدم کے سامنے جھکے ہیں تو اس وقت نہ تو حضرت آدم نے کوئی سجدہ کیا تھا نہ ہی حضرت آدم نے رب کی کوئی عبادت کی تھی. تو وجہ کیا تھی کہ فرشتے حضرت آدم کے سامنے جھکے چلے آ رہے ہیں. تو یاد رکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان اشیاء کو پیش کیا اور فرمایا اے فرشتوں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان اشیاء کا نام بتاؤ, تو فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے ان اشیاء کو پیش کیا تو حضرت آدم نے ان اشیاء کا نام بھی بتایا اور ان کا استعمال بھی بتایا. قیامت تک کی آنے والی چیزوں کا نام اور ان کا استعمال جب حضرت آدم نے بتایا ہے تو فرشتے حضرت آدم کے معترف ہو گئے. تو رب نے فرمایا فرشتوں حضرت آدم کو سجدہ کرو. حضرات پہلے ہی دن علم کی فضیلت بتائی جا رہی ہے. اس لیے آقا ارشاد فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وعلی کل مسلم ومسلمۃ. علم دین سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. جس طرح مردوں پر علم دین سیکھنا فرض ہے اسی طریقے سے عورتوں پر بھی علم دین سیکھنا فرض ہے. اور کسی مفکر نے کہا تھا کہ مردوں سے بھی زیادہ علم دین سیکھنا اگر ضروری ہے تو وہ عورت پر ہے. اس لیے کہا تھا کہ مرد نے پڑھا تو فرد نے پڑھا اور عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا. اس لیے کہ آج جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں, جس ترقی یافتہ دور سے آج ہم گزر رہے ہیں, جس پرفتن دور سے آج ہم گزر رہے ہیں, آج کے اس دور کے اندر عورتوں کو بہکایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مذہب اسلام کے اندر عورتوں کو برابر کا حق نہیں دیا گیا ہے. عورتوں کو مذہب اسلام میں پردے میں رکھ دیا گیا ہے, عورتوں پہ ظلم کیا گیا ہے, عورتوں کو باہر نہیں نکالا جاتا. یاد رکھو جو مقام و مرتبہ مذہب اسلام میں عورتوں کو دیا گیا ہے وہ مقام و مرتبہ کسی مذہب میں نہیں دیا گیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا گیا ہے. اور حضرات جہاں حکم دیا گیا کہ عورتیں پردے میں رہیں اس سے پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کر کے چلیں. تو حضرات اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرائیے اور خود بھی علم دین حاصل کیجئے. اس لیے کہ آج علم دین سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس لیے کہ آج ہم اپنے گھر بیٹھے علم دین حاصل کر سکتے ہیں. یاد رکھو پہلے کے دور کے اندر لوگ کس طریقے سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے, کتنی مشقتیں اٹھایا کرتے تھے, کتنی مشکلیں اٹھایا کرتے تھے, کتنے لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے, تب جا کر کے وہ علم دین حاصل کیا کرتے تھے. حضرات میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مدینہ شریف میں ایک غریب شخص تھا. دیکھیے علم دین کس طریقے سے حاصل کیا کرتے تھے. مدینہ شریف میں غریب شخص تھا اور دمشق میں مصطفیٰ کے ایک صحابی تھے. ان صحابی کا پیارا نام تھا حضرت ابو دردہ. حضرت ابو دردہ دمشق کی جامع مسجد میں ہر جمعے کو منبر پر کھڑے ہو کر کے نبی کی ایک حدیث سنایا کرتے تھے. سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع آیا کرتا تھا, سننے کے لیے پورا دمشق جمعے کے دن آیا کرتا تھا. یہ خبر دمشق سے نکل کر دمشق کی سرحدوں سیماؤں کو پار کر کے مکہ شریف پہنچی اور مکہ شریف سے یہ خبر نکل کر کے مدینہ شریف پہنچی. مدینہ شریف میں اس خبر کو جہاں امیروں نے سنا وہیں اس غریب نے بھی سنا. جس غریب کے گھر کئی ٹائم سے کھانا نہیں بنا تھا, خود بھوکا ہے, بیوی بھوکی ہے, بچے بھوکے ہیں, بستر پر لیٹے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں. جب یہ آواز کانوں سے ٹکرائی کہ حضرت ابو دردہ دمشق کی جامع مسجد میں ہر جمعے کو منبر پر کھڑے ہو کر کے نبی کی ایک حدیث سناتے ہیں, تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اس حدیث میں آقا نے امت کو کیا سبق دیا ہوگا,
پتہ نہیں اس حدیث میں آقا نے امت کو کیا انعام عطا کیا ہوگا، پتہ نہیں اس حدیث میں آقا کی زندگی کا کون سا رخ چھپا ہوا ہوگا۔ جب یہ بات دماغ میں آئی تو اپنی اس غربت کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد آئے اپنے بیٹے کے قریب، آنے کے بعد میں سر پکڑ کر کے چوم لیا، آئے اپنی بیوی کے پاس اور آنے کے بعد میں کہا اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے سینے میں تیری محبت کے ہزاروں چراغ جل رہے ہیں، مگر میں تیری محبت کے ان چراغوں کو نبی کی حدیث پہ قربان کرنے کے لیے دمشق جا رہا ہوں۔ پیکر و ایمان بیوی بولی کیا مطلب؟ کہا اے میری بیوی، میں نے سنا ہے کہ حضرت ابو دردہ دمشق کی جامع مسجد میں ہر جمعے کو منبر پر کھڑے ہو کر کے نبی کی ایک حدیث سناتے ہیں، میں نے ابھی اس حدیث کو سنا نہیں ہے، پتہ نہیں اس حدیث میں آقا نے امت کو کیا سبق دیا ہوگا، اگر تو اجازت دے تو میں اس حدیث کو سننے کے لیے چلا جاؤں۔ پیکر و ایمان بیوی، صبر و استقلال کا مجسمہ بیوی، کنیز فاطمہ بیوی، غلام عائشہ صدیقہ وہ بیوی، یہ سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور کہا اے میرے شوہر سرتاج، اگر تخت و تاج کے لیے جاتے نہیں بھیجتی، شہرت کے لیے جاتے نہیں بھیجتی، کسی اور کام کے لیے جاتے نہیں بھیجتی، دولت کے لیے جاتے نہیں بھیجتی، مگر تم نبی کی حدیث سننے کے لیے جا رہے ہو، علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، چلے جاؤ، اگر راستے میں تمہاری موت بھی ہو گئی تو میرا سر فخر سے کل قیامت کے دن اونچا ہو جائے گا کہ میں اس مرد مجاہد کی بیوی ہوں جو نبی کی حدیث سننے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں موت کو اس نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرات اتنا کہا بیوی نے، محمد مصطفیٰ کا یہ غلام اپنے گھر سے نکلا، آئے دروازے پر، چاروں طرف نظر ڈالی، کوئی گھوڑا ملے گا گھوڑے پر بیٹھ کر کے دمشق جاؤں گا، کوئی اونٹ ملے گا اونٹ پر بیٹھ کر کے دمشق جاؤں گا، کوئی سواری ملے گی سواری پر بیٹھ کر کے دمشق جاؤں گا۔ خدا کی قسم کھڑے کھڑے صبح سے دوپہر ہو گئی، نہ کوئی اونٹ ملا نہ کوئی سواری ملی، تو الجھنوں نے کہا رک جا، پریشانیوں نے کہا رک جا، ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی رک جا، لیکن نبی کی محبت کہہ رہی تھی چلا جا، نبی کا پیار کہہ رہا تھا چلا جا، اس لیے کہ تجھے کامیابی گھر میں بیٹھ کر کے نہیں ملے گی، اگر تجھے کامیابی حاصل کرنی ہے تو مصطفیٰ کی حدیث سننے سے کامیابی ملے گی۔ حضرات جب یہ بات دماغ میں آئی تو محمد مصطفیٰ کا یہ غلام اپنے گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد میں پیدل چلنے لگے۔ خدا کی قسم کہاں ہے مدینہ اور کہاں ہے دمشق، پیدل چلنے لگے، چلتے چلتے پیروں میں ورم آ گیا، تب جا کر کے دمشق کی سیمائیں قریب آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ حسن اتفاق جس دن دمشق میں قدم رکھا وہ دن جمعے کا دن تھا۔ دل میں خیال آیا کہ آج جمعہ بھی ہے اور مصطفیٰ کی حدیث بھی ہے، میرا مقدر ہے آج مجھے مصطفیٰ کی حدیث سننے کو ملے گی۔ خدا کی قسم جیسے ہی مسجد کے دروازے پر قدم رکھا، ہزاروں کا مجمع ہے اور منبر پر ایک چاند سا مکھڑا روشن ہے، دعا ہو رہی ہے، لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، لوگ آمین آمین کر رہے ہیں، یہ بھی جا کر کے دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی دعا مکمل ہوئی اپنے قریب والے سے پوچھا بھائی جان بتائیے نا نبی کی باتیں کب سنائی جائیں گی، حضرت ابو دردہ نبی کی حدیث کب سنائیں گے؟ تو اس بھائی نے کہا بھائی تمہیں آنے میں دیر ہو گئی، حدیث تو مکمل ہو گئی، اگر تم بھی پہلے آ جاتے تو تمہیں بھی حدیث سننے کو مل جاتی، اب اگلے جمعے کو حدیث سننے کو ملے گی۔ خدا کی قسم جو مدینے سے پیدل چل کر کے دمشق آیا ہو اور پھر اسے حدیث سننے کو نہ ملی ہو، اس وقت اس کا دل کیا کہتا ہوگا؟ ایسے وقت میں دل سے ایک رونے کی آواز نکلی جس کو منبر پر کھڑے ہوئے حضرت ابو دردہ نے سن لیا۔ حضرت ابو دردہ نے اشارہ کیا راستہ دو، میں آنے والے سے ملنا چاہتا ہوں جس کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، جس کے بدن پر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ حضرت ابو دردہ ہزاروں کے بیچ میں سے آئے اور آنے کے بعد میں اس غریب شخص کو پکڑ کر کے چوم لیا، اس کے ہاتھوں کو چوم لیا، لبوں کو چوم لیا اور آغوش محبت میں لے کر کے کہا اے میرے بھائی جلدی بتا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، مجھے تیرے جسم سے میرے رسول کے مدینے کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت و شان مصطفیٰ اور سے شاہ حبیب الدین قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ اتنا کہا آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ حضرت ابو دردہ نے فرمایا کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ کہا غریب ہوں، کئی دن سے گھر میں کھانا نہیں بنا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کو بھوکا اور پیاسا چھوڑ کر کے آیا ہوں، مگر آیا تھا اس لیے کہ میں نے سنا تھا
کہ آپ جمعے کے دن ایک حدیث سناتے ہیں، سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع آتا ہے، اس لیے میں بھی آیا تاکہ میں بھی اس حدیث کو سن لوں، مگر یہ میرا مقدر نکلا، میں آ تو گیا مگر مجھے حدیث سننے کو نہ ملی۔ اتنا کہا ہزاروں کا مجمع رونے لگا۔ حضرت ابو درداء نے کہا بھائی روے مت، تو جس دین کی چار دیواری میں زندگی گزارتا ہے اس دین میں اچھی نیت رکھنے والے کو اچھی نیت پر ثواب ملتا ہے۔ اگر تجھے اس جمعے کو حدیث سننے کو نہ ملی تو خدا کی قسم اگلے جمعے کو مل جائے گی، اور اگر ان دونوں جمعے کے درمیان تیری موت بھی ہو گئی، تیرا انتقال بھی ہو گیا تو پریشان مت ہونا، کل قیامت کے دن حدیث پاک سننے والوں کی صفوں میں تجھے کھڑا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں، جب ایک انسان اچھی نیت رکھ کے نکل جائے حدیث پاک سننے کے لیے تو اس کے مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے کہ کل قیامت کے دن حدیث پاک سننے والوں کی صفوں میں اسے کھڑا کیا جائے گا۔ تو جو اپنی پوری زندگی قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے میں نکال دے، علم دین سیکھنے اور سکھانے میں نکال دے، اس کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اس لیے ان علماء اکرام کے قریب آئیے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، اس لیے کہ آج جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس ترقی یافتہ دور سے ہم گزر رہے ہیں، حضرات آج کے اس پرفتن دور میں ایسے ایسے کفری گانے چل رہے ہیں، ایسے ایسے کفری سیریل چل رہے ہیں، اگر ان کفری گانوں کو ہم اپنی زبان سے گا دیں یا مزے کے لیے سن لیں تو انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ آج ہمارے پاس علم دین نہیں ہے۔ اس لیے ان علماء اکرام کے قریب آئیے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، اور اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی علمی بات ہے تو ان علماء اکرام سے پوچھئے، اس لیے کہ رب قرآن میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان علماء اکرام سے پوچھئے۔ قرآن پاک نے یہ نہیں کہا اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہیں ہے تو گوگل پر سرچ کر لیجئے یا یوٹیوب پر بیٹھ کر کسی غیر مقلد عالم کو سن لیجئے یا کسی بدعقید عالم کو سن لیجئے، قرآن نے یہ نہیں کہا۔ یاد رکھو اگر یوٹیوب پر بیٹھ کر کسی بدعقید عالم کو سنو گے تو کب تمہارے سینے سے ایمان نکل جائے آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ حضرات اس لیے ان علماء اکرام کے قریب آئیے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، اس لیے ہم تو اس قرآن کے ماننے والے ہیں، اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں جس قرآن کے اندر ہر چیز کا علم ہے۔ رب فرماتا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا علم اس کے اندر ہے۔ حضرات ہم اس قرآن کے ماننے والے ہیں جو قرآن ہمارے نبی کے سینے پر نازل ہوا تھا، اور جیسے نازل ہوا تھا 1400 برس سے ایسے ہی محفوظ چلا رہا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب تبارک و تعالی نے لی ہے۔ رب فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو اس قرآن کی کس طریقے سے حفاظت کی گئی۔ آج 10 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ اپنے سینے میں پورے قرآن مجید کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمارا قرآن صرف کاغذات پر لکھا ہوا نہیں ہے، وہ دوسری کتابیں ہوں گی جو صرف کاغذات پر لکھی ہوئی ہوں۔ ہمارا قرآن صرف کاغذات پر لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ حافظوں کے سینے میں موجود ہے۔ اس لیے آج آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، ہندوستان کے کونے کونے کا چکر لگائیں، ہندوستان کے ہر کونے پر آپ کو قرآن مجید کے حفاظ مل جائیں گے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب تبارک و تعالی نے لی ہے۔ اور رب فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کے جلال کو برداشت نہیں کر پاتا بلکہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ پورے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنا مضبوط پہاڑ، اور ایک چھوٹا سا بچہ اپنے نرم نازک سینے میں پورے قرآن مجید کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یاد رکھو اللہ نے اس قرآن کو اپنے محبوب کے سینے پر نازل کر کے اتنا آسان کر دیا کہ آج 15 سال کا بچہ بھی اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔
اس لیے اس قرآن کو مٹانا آسان نہیں ہے، اس قرآن کو نہیں مٹایا جا سکتا، اس لیے یہ صرف کاغذات پر لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ سینوں میں محفوظ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تھوڑی سی میری بات اور سنیے۔ اس لیے کہ جب سے یہ قرآن نازل ہوا تب سے ویسے ہی محفوظ چلا رہا ہے۔ جب سے یہ قرآن نازل ہوا لوگوں کی ٹینشنیں بڑھ گئیں اور لوگوں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لوگوں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو قرآن نے ان کو چیلنج کیا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام لے کر کے آؤ۔ قرآن نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ لَا يَأْتُونَ۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو تمام انسان اور جنات اس جیسا کلام لے کر کے آؤ، تو قرآن نے کہا ہرگز ہرگز تم نہیں لا سکتے۔ قرآن نے کہا کہ پورا کلام تو تم نہیں لا سکتے، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ تو پھر قرآن نے چیلنج کیا کہ ہرگز تم 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے۔ پھر قرآن نے کہا اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو 10 صورتیں تو تم نہیں لا سکتے، صرف ایک صورت اس جیسی لے آؤ، اور کوئی بڑی صورت نہ لانا، سورہ بقرہ نہ لانا، سورہ کوثر لے آؤ، سورہ عصر لے آؤ۔ تو قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قرآن نے کہا تم اس جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، قیامت تو آ سکتی ہے، تم مر تو سکتے ہو، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، مگر تم قرآن جیسا کلام ہرگز نہیں لا سکتے۔ جب لوگ قرآن جیسا کلام نہ لا سکے تو قرآن میں عیب تلاش کرنا شروع کیا، اور قرآن کے اندر سے، پورے قرآن کے اندر سے تقریباً 6666 آیتوں میں سے 3 لفظ لوگوں نے نکالے اور کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ فصیح و بلیغ نہیں ہے۔ پورے قرآن میں سے ایک لفظ نکالا حضوا اور کہا یہ لفظ فصیح و بلیغ نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ دوسرا لفظ نکالا کبار اور کہا یہ لفظ فصیح و بلیغ نہیں ہے۔ تیسرا لفظ نکالا عجاب اور کہا یہ 3 لفظ قرآن پاک میں ایسے آئے ہیں کہ یہ فصیح و بلیغ نہیں ہے۔ پورے قرآن میں سے ان 3 لفظوں کو نکالا اور نکالنے کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ 3 لفظ ایسے ہیں جو فصیح و بلیغ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک ہمارے سب سے بڑے شیخ ہیں، وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ یہ فصیح و بلیغ نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ان کو بلا کر لے کر کے آؤ۔ جب حضور کی بارگاہ میں ان شیخ کو لایا گیا تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھے۔ پھر حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھے۔ پھر حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ 4-5 مرتبہ حضور نے ایسے ہی فرمایا۔ بوڑھے آدمی تھے، غصہ آیا اور کہا قال تتخذنی حضوا وانا شیخ کبار وہذا من کل شیء عجاب، کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ حضور مسکرائے اور فرمایا فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ لفظ فصیح و بلیغ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو ان کے شیخ نے کہا ان 3 لفظوں سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! حضرات دنیا مر سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، ادھر سے ادھر دنیا ہو سکتی ہے، مگر قرآن کا جواب دنیا نہیں لا سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کیا گیا ہے، یہ کوئی من گھڑت کتاب نہیں ہے، یہ کسی انسان نے نہیں لکھی ہے، بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کیجیے، وقت کی قلت ہے اس لیے کہ قرآن کوئی خاموش کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن بولنے والی کتاب ہے۔ قرآن کے اندر آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ قرآن نے ہر انسان کے انسان کے سوال کا جواب دیا، لیکن وقت کی قلت ہے۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کیجئے، ان علماء اکرام کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، اس لیے کہ پرفتن دور ہے، ہمارے پاس علم دین نہیں ہے۔ رب فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان علماء اکرام سے پوچھئے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیے۔ میرے بولنے کے درمیان جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت